آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آج اتوار کو شہر حیدرآباد کے دھرنا چوک اندرا پارک لوور ٹینک بنڈ پر احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ وقف قانون کے خلاف اس احتجاجی دھرنے میں شہر حیدرآباد کے مسلمان اور سیکولر افراد نے بورڈ کی آواز پر لبیک کہا اور اس مشن کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ آج کے اس احتجاجی جلسے میں شہر حیدرآباد کے ممتاز علماء و قائدین کے علاوہ اہم سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مفتی خلیل احمد امیر جامع نظامیہ و رکن بورڈ، اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی، اکبر نظام الدین، مولانا ڈاکٹر متین الدین قادری، ڈاکٹر محمد مشتاق علی اور کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر احتجاج میں شریک افراد نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے، وقف ترمیمی قانون کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا اور کہا کہ مودی حکومت کا نافذ کردہ وقف ترمیمی قانون دستوری اور غیر شرعی ہے اور متنازع قانون سے دستبرداری تک متحدہ طور پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ وقف کی حفاظت ہماری مذہبی ذمہ داری ہے اور دستور کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ ملک کے مسلمان پورے جوش و خروش کے ساتھ نئے وقف قانون کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے بھی خطاب کیا۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ علماء کرام، مشائخین اعظام اور مختلف تنظیموں سے وابستہ ان کے نمائندوں و قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری جماعت پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے، اپنی بات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ختم کروں گا۔ تو یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماؤں گا جو میرا قریبی ہوگا، اور اس آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا تو میں بھی اس سے خوش ہوگا، اور اس آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہوگا میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بے شک ہندوستان کے 2500 کے لگ بھگ مسلمان آج ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور اس آزمائش میں ہم کو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم کو منتخب کیا اس آزمائش کے لیے، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کو چومے گی، اور یہ قانون جو بنایا گیا ہے تحفظ وقت کے لیے نہیں بلکہ تباہی وقت کے لیے اس قانون کو واپس لینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ آزمائش آتی ہے اور آزمائش میں ثابت قدمی سے جو قوم آگے بڑھتی ہے تو اس قوم کو شکست نہیں ہوتی، اور ہر قوم کے تاریخ میں عروج و زوال لکھے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں۔ بے شک ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو منتخب کیا ہے، اور ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی احتجاجی پروگرام ہوگا اس کو لبیک کہیں گے، اور ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک شیشہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے اور ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ
آپ قیادت کریے، ہم آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور ظالم کو شکست دیں گے اور مظلوم کی فتح ہوگی، حق پرستوں کی کامیابی ہوگی، ایمان کی کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ان قانون کے ذریعے ہمارے عزم کو، ہمارے حوصلوں کو کمزور کریں گے، ہمارے حوصلے، ہمارے عزم نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے، نہ ہم اپنی نماز چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے وقت کو چھوڑنے تیار ہیں۔ ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے، دائرے دستور میں رہتے ہوئے، دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے، دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اور اللہ کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس گھرے میں شرکت کی، اور اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، ان بزرگوں کی دعائیں کہ آج کا دھرنا کامیاب ہوا۔ آنے والے کل میں بھی جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا، آپ اور ہم کو مسلم پرسنل ووٹ کے پرچم تلے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے احتجاج کو کامیاب کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے، اور مودی سرکار کو مجبور کریں گے کہ سیاہ قانون کو واپس لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جاری ہے، اور یہ ظلم کی خبر تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج ہماری اس مجلس میں تمام مسالک، مکاتب فکر، تمام تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سکھائے، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے کمیونسٹ حضرات، یہ سب حضرات اس ڈائس کی ضرورت ہے، اور اس اجلاس کو بڑی رونق حاصل ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے معزز عالی جناب عبدالدین اویسی صاحب کے وجود سے ہے۔ میں ان تمام بزرگوں کا اور آپ سبھی حضرات کا اور انڈیا مسلم پرسنل ووٹ کی طرف سے ارتقاء شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اسٹیج آپ کو دو باتیں بہت واضح طور پر بتا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس مسئلے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، جمعیت عالمہ ہو، ہماری ریاست کی تنظیمیں ہو، سارے مسلمان ہر مسلک اور ہر تنظیم سے تعلق رکھنے والے اس مطالبے پر متفق ہیں کہ وقت کا یہ قانون ایک ظالمانہ قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم ہرگز اسے قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرا پیغام جو آج کی شہنشی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ ملک کی تمام اقلیتوں کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے تمام انصاف پسندوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کے دستور اور سنویدھان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی ممبئی میں ہمارے دینی بھائیوں کا ایک مندر بلڈوزر سے زمین دوز کر دیا گیا،
وہ احتجاج پر بیٹھے رہے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گیا میں بودھ گیا یہ ہمارے بدھسٹ بھائیوں کا بہت ہی مقدس مقام ہے، جہاں ان کے خیال کے مطابق بودھ جی کو گیان حاصل ہوا تھا۔ اس کا جو ٹرسٹ بنایا گیا ہے یہ 9 ممبروں پر مشتمل ہے۔ ایک گورنمنٹ کا نامزد کردہ ممبر ہے وہ بھی ہندو ہے، اور جو 8 ممبر باقی رہ جاتے ہیں اس میں 4 بدھسٹ ہیں اور 4 ہندو بھائیوں کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وہاں کئی مہینوں سے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ لوگ دھرم کے ماننے والوں کی جگہ ہے، ان کا ٹرسٹ ہے، ان کا ادارہ ہے، اس لیے اس میں خالص بدھسٹ ارکان ہو، لیکن گورنمنٹ اس کو مان کر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ یہ کے بعد دیگر اس ملک میں تمام اقلیتوں اور بشمول ہمارے ہندو بھائیوں کے تمام مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ امرتسر کے گرودواروں میں کیسا ظلم ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ بھی بعض مندروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، ان کو باہر سے ہاتھ جوڑ کر پوجا کر کے واپس آنا پڑا، اس لیے کہ ان کا تعلق اس ذات سے نہیں ہے جس ذات کے لوگوں کی ادارہ داری ہے ہماری ہندو سنستھاؤں پر۔ کل ہو کر اگر ہمارے ہندو بھائیوں نے دلت سماج کے لوگوں کو اور جو لوگ نچلی ذات کے لوگ کہلاتے ہیں ان پر